अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दिल दीवाना प्यार के पत्थर, और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो चलें शुरू करते हैं। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ग्रे और इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान मिलकर इस जुर्म की तफ्तीश कर रहे हैं और उन्होंने एक आमिल को थाने बुलाया हुआ है जिसका नाम गूगल है। मैंने कहा, आपने एक काम हाल ही में किया है। आपके पत्थर और शोले अम्बाला के घर पर बरस रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ये आपकी करामात हैं। उसकी आंखें जो अध खुली थीं पूरी खुल गईं और उसका चेहरा साफ बदल गया। मैंने उसे संभलने ना दिया। हुजूर, मैं खुफिया पुलिस का अफसर हूँ। मुझसे ज़मीन की तहों के राज पूछ लो, बता दूँगा। आपको किसने बताया है कि ये हमारी करामत है, जिसके लिए आपने ये करामत नाजिल फरमाई है? मैंने जवाब दिया और उसके चेहरे को और ज़्यादा गौर से देखने लगा। मैंने कहा, मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ। वो बेचैन सा हो गया, घबराए हुए अंदाज से इधर उधर देखने लगा। जनाब, मैंने कहा, आप मेरा काम ना करें, आप बादशाह हैं, मगर इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि आपके काले इल्म से अम्बाला के घर में पत्थर गिर रहे हैं और कपड़े जल रहे हैं। उसने अब ऐसी नज़रों से मुझे देखा जिनमें मालूम नहीं कैसा तासुर था। दबी सी आवाज़ में बुड़बुड़ाया, हम हर किसी के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते। होठ खड़ा हुआ, हम जा रहे हैं। वो चलने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और खामोश रहा। वो मेरी नज़रों का सामना ना कर सका। कुछ देर बाद मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा, गूगल, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए हवालात का दरवाज़ा खोल दिया गया है। वो यूं बिदका जैसे गिर पड़ेगा। मुझ पर अपना जादू चला कर देखो। मैंने कहा, जहाँ हथकड़ियाँ बजती हैं वहाँ जादू नहीं चला करते। आप चाहते क्या हैं? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। आप हुजूरे अनवर बात तो करें, मैं आपका खादिम हूँ। मैं दो चीज़ें चाहता हूँ, मैंने कहा। एक ये कि नासिर अली के घर से अपने इल्म का असर उठा लो। दूसरे ये कि जिसने तुमसे ये काम कराया है उसका नाम पता बता दो। फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। एक शरीफ घराने को सुकून मिलेगा। वो सोच में पड़ गया, फिर उंगलियों पर कुछ गिनने लगा। गिन कर बोला, आज का दिन और कल का दिन, इसकी मयाद कल रात ख़त्म हो जाएगी। वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आप उस आदमी का नाम पता मालूम करके क्या करेंगे? उसे सिर्फ ये समझाऊंगा कि किसी नेक आदमी को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैंने जवाब दिया और मैं इस सोच में पड़ गया कि उसने आदमी कहा है, औरत नहीं कहा। उसने पसो पेश की। अब उसके अंदाज में बुजुर्गी या पीरी फ़कीरी की ज़रा सी भी झलक नहीं थी, बल्कि उसका अंदाज़ उन मुल्ज़िमों का सा हो गया था जो इकबाल जुर्म से घबराया करते हैं। देखो गूगल, मैं तुम्हें सही बात बता देता हूँ। हम दोनों खुफिया पुलिस के अफसर हैं और नासिर अली के घर पर जो मुसीबत नाजिल हो रही है उसकी तफ्तीश के लिए आए हैं। हो सकता है तुम गैब का हाल जानते हो, लेकिन हम गैब का हाल जानने वालों के दिलों का हाल जानते हैं। ज़रा गौर करो कि इतनी दूर से तुम्हारे घर तक किस तरह पहुंच गए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ हमें काबिल यकीन शहादत मिली है। हमारे साथ अब सुलह सफाई की बात करो। वो जो बातें उगल चुका था उन्हें अब निगल नहीं सकता था। धीमी सी आवाज़ में बोला, मैं आपका काम कर दूंगा। आपके दुश्मनों का हाल नासिर अली के घर से ज़्यादा बुरा कर दूंगा। मैं अपना काम भी बताऊंगा, लेकिन पहले तुम उस आदमी की निशानदही कर दो। क्या ये जुर्म है? उसने पूछा। इसकी सज़ा मिल सकती है? तुम्हें किसने कहा है कि ये जुर्म है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी? मैंने कहा, हमें कागज़ों का पेट भरना है कि ये उल्टे तावीज़ों का असर है जिसकी मयाद ख़त्म हो गई है। बात यह है कि अम्बाला में पुलिस ने इस शक में 4-5 बेगुनाह आदमियों को गिरफ़्तार कर लिया है कि नासिर अली के घर वो लोग पत्थर फेंकते हैं। उन्हें रिहा कराना है। बहुत देर की झकझक, दलीलबाजी और धमकियों के बाद उसने नाम बता दिया, मगर ये नाम उस औरत का नहीं, एक आदमी का था। और ये आदमी वो था जिसके साथ नासिर अली की बीवी की शादी से पहले मोहब्बत थी।
ہم نے گوگل سے وہ باتیں اگلوا لیں جو وہ اس آدمی کے متعلق جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے ناصر علی کی بیوی کو چاہتا تھا۔ اس نے گوگل کو محبت کی وہ داستان سنائی جو ہمارے معزز مخبر ہمیں سنا چکے تھے۔ اس نے بیوی کے ساتھ 20 سال اس طرح گزارے کہ گھر میں سکون کے بجائے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، بدمعاش عورتوں کے ساتھ دوستی لگا لی اور شریفانہ زندگی کی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اس کی بیوی مر گئی۔ اس کی عمر ابھی 40 سال کے لگ بھگ ہوئی تھی، ابھی بوڑھا نہیں ہوا، روپے پیسے کی کمی نہیں، اس لیے اس کی صحت جوانوں کی طرح ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ امبالہ سے کبھی کبھی گھر آیا کرتی تھی۔ وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ ناصر علی کو اتنا پریشان کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے یا وہ اپنے خاوند کو زہر دے دے۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کا علاج کرائے۔ مختصر یہ کہ وہ اس شریف عورت کے پیچھے پڑا رہا۔ آخری بار وہ یہاں آئی تو اس عورت سے وہ پھر ملا۔ عورت نے اسے بہت بری طرح دھتکارا اور کوئی دھمکی بھی دی۔ اس پاگل آدمی نے اسے کہا کہ جس طرح وہ جل رہا ہے اسی طرح وہ بھی جلتی رہے گی۔ یہ شخص گوگل کے پاس گیا اور اسے اتنی زیادہ رقم پیش کی جو گوگل نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے شراب کی 5-6 بوتلیں بھی دیں اور اسے کہا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کا جینا حرام کر دے۔ گوگل نے ان شریف لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے سب انسپکٹر چرن سنگھ سندھو سے کہا کہ وہ اس آدمی کو تھانے بلا کر بٹھا لے۔ میں اور انسپکٹر گرے گوگل کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے گئے اور تلاشی لی۔ 2 انسانی کھوپڑیاں برآمد ہوئیں، انسانی جسم کی کچھ ہڈیاں بھی ملیں، سلیٹ اور ایک پوتھی ملی، چرس اور شراب بھی ملی، کچھ اور اوٹ پٹانگ سی اشیاء تھیں۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں، یہ اس کی بیویاں تھیں۔ انہیں ہم گوگل کے ساتھ تھانے لے گئے۔ وہ آدمی تھانے میں موجود تھا۔ ہم نے گوگل اور اس کی بیویوں کو برآمدے میں ایک دوسرے سے دور دور بٹھا دیا اور گوگل کے سائل یعنی ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کی خواہش کرنے والے کو اندر لے گئے۔ وہ پیے ہوئے تھا لیکن ہوش میں تھا۔ شاید تھانے میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ تم فوراً مان لو کہ تم نے گوگل سے کالے علم کا جادو کرا کے ناصر علی کے گھر میں سنگ باری اور آتش زنی کرائی ہے۔ میں نے اسے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ گوگل اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ نہیں بکو گے تو باقی عمر جیل میں پڑے رہو گے، جلدی بولو۔ اتنے خوبرو اور تنومند آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، میں گناہگار ہوں حضور، مجھ پر رحم کریں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں رحم کا وعدہ کرتا ہوں، تم بولتے جاؤ۔ اور وہ بولنے لگا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ کو 2 مخبروں اور گوگل کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے 20 سال جس اذیت میں گزارے ہیں یہ بڑے سے بڑا جابر مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بیوی کے ساتھ دل نہیں لگا سکا اور ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ میں نے اسے ناصر علی سے آزاد ہونے کے طریقے بتائے، یہ بھی کہا کہ میں اسے قتل کرا دیتا ہوں، لیکن عورت نہ مانی۔ بہت دن ہوئے وہ آئی تو میں نے اسے اپنے گھر بلایا۔ وہ آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ پھر وہی ضد کی۔ اس نے مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ شادی نہ کرو، یہ وعدہ کر لو کہ جب بھی یہاں آیا کرو گی مجھے اسی طرح ملا کرو گی جس طرح شادی سے پہلے ملا کرتی تھی۔ اس نے 2 ایسی حرکتیں کی کہ میں جل اٹھا۔ ایک یہ کہ اس نے جوتی اتار کر مجھے دکھائی، پھر میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ یہ آدمی پاگل ہو گیا اور گوگل کے ہاں گیا۔ گوگل نے اس کا کام کر دیا۔ ہم نے گوگل اور اس آدمی کو گرفتار کر لیا، رات وہیں رہے۔ اگلی صبح دونوں کو اور گوگل کی بیویوں کو امبالہ لے گئے۔ میں اور انسپکٹر گرے ناصر علی کے گھر گئے۔ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ پتہ چلا کہ اس روز نہ پتھر آئے ہیں نہ کسی کپڑے کو آگ لگی ہے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی کو کمرے میں بٹھایا اور انسپکٹر گرے سے بھی کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کے بجائے اپنا بھائی سمجھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گوگل کے ساتھ جب میں نے اس کے چاہنے والے کا نام لیا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان ٹھہری ہوئی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے متعلق کچھ انکشاف ہوئے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اسے عدالت میں گواہی دینی پڑے گی تو اس کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ بولی، میرے خاوند کو یہ تو معلوم ہے کہ میں شادی سے پہلے اس مردود کو چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مجھے کیا کہتا رہا ہے۔
اس کی آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا میں آپ کے شہر سے ہو آیا ہوں، وہاں کے لوگ آپ کے خاوند اور آپ کے کردار کی جو تعریفیں کرتے ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے خاوند کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میری حوصلہ افزائی اور ہمدردی نے اثر دکھایا اور اس عورت نے، جس کی میں آج بھی قدر کرتا ہوں، اعتراف کیا کہ وہ شادی سے پہلے اس آدمی کو چاہتی تھی، اسے ملتی بھی تھی، مگر اس کی شادی ناصر علی کے ساتھ ہو گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا، لیکن ناصر علی نے اسے ایسی محبت دی کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت کو فراموش کر گئی۔ ناصر علی نے اسے کبھی بھی یہ نہ کہا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اس لیے اب بھی اسے ملتی ہوگی۔ یہ ناصر علی کے کردار کا کرشمہ تھا کہ یہ عورت یہ سوچ کر اس کی باندی بن گئی کہ اس نے اسے اغوا نہیں کیا، نہ زبردستی شادی کی ہے۔ اس کا چاہنے والا اسے ملاقات کے پیغام بھیجتا رہا، مگر اس نے اس آدمی کو صاف جواب دے دیا اور کہلوا بھیجا کہ وہ اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ یہ عورت ناصر علی کی طرح عبادت گزار ہو گئی۔ 20 سال بعد اس کے چاہنے والی کی بیوی مر گئی۔ اس کے بعد ناصر علی کی بیوی جب بھی اپنے گھر گئی، یہ آدمی اس سے ملا۔ اس عورت کی نیت صاف تھی، اس لیے اس نے ملنے سے گریز نہ کیا اور اسے سمجھاتی بجھاتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ کہا اور جو راستے دکھائے وہ کوئی پاگل ہی دکھا سکتا ہے۔ میں نے آخر اس کی بےعزتی کی اور اسے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ میں نے ناصر علی سے بات کی اور اس کی بیوی کے کردار کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی عدالت میں پورا بیان دے گی۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ گوگل نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کالے علم کا عمل کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے گواہ بھی تیار کر لیے اور کیس کورٹ میں دے دیا۔ یہ عجیب کیس تھا، لیکن تعزیرات ہند میں اس جرم کی سزا موجود تھی۔ گوگل کو 7 سال اور اس آدمی کو 5 سال سزائے قید دی گئی، جو ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے بحال رکھی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جائیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔